السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة ولهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ان آیات کا ترجمہ ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن ایک حصے میں نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرتے ہوئے بڑا کرو اور تجارت چھوڑ دیا کرو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. بس جب نماز ادا کی جا چکی ہو تو نماز میں تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کے فضل میں سے کچھ تلاش کرو اور اللہ کو بکثرت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور جب وہ کوئی تجارت کے دل بہلاوا دیکھیں گے تو اس کی طرف دوڑ پڑیں گے اور تجھے اکیلا کھڑا ہوا چھوڑ دیں گے. تو کہہ دے کہ اللہ کے پاس جو اللہ کے پاس ہے وہ دل بہلاوے اور تجارت سے بہت بہتر ہے اور اللہ رزق عطا کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے. سب سے پہلے تو میں اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں
کہ اور اللہ تعالیٰ کی حمد بھی کرتا ہوں کہ اس رمضان میں تقریباً ہر جمعے پر ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں مسجد بیت الفتوح میں جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والوں کی اتنی کثرت رہی کہ مسجد کی گنجائش کم ہوتی رہی. دروازے کھول کر سامنے کی گیلریوں میں بھی نمازیوں کے لیے جگہ بنانی پڑی بلکہ اوور فلو اس سے بھی باہر نکل گیا. تو ایسا رش عموماً خاص موقعوں پر یا رمضان کے آخری جمعے میں جسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں عام طور پر اس پہ ہوتا تھا. بس ہمیشہ ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے کہ جمعے کا خاص اہتمام کر کے جمعے پر آنا ہی حقیقی جمعۃ الوداع ہے. کہ جمعہ پر ہم اپنے تمام کاروبار اور مصروفیات چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی برکات جو جمعے کے ساتھ وابستہ ہیں انہیں سمیٹیں. اور یہ برکات سمیٹتے ہوئے جب ہم جمعے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اب اپنی دنیاوی مصروفیات میں مشغول ہونے جا رہے ہیں تو اس دعا اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو نہیں بھولیں گے اور عبادات کے باقی لوازم بھی حسب شرائط پوری طرح ادا کرنے کی کوشش کریں گے. اور آج کا جمعہ پڑھ کر مسجد سے نکلنا آئندہ ہفتے میں آنے والے جمعے کے استقبال کی تڑپ پیدا کرنے والا ہونا چاہیے اور ہوگا. نہ کہ ہمیں کسی ایسے جمعۃ الوداع کی ضرورت ہے جو رمضان کا آخری جمعہ ہو جو سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا حقیقی خوف نہ رکھنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ سال کے 51-52 جمعے اور بھی ہیں جن کا استقبال اتنا ہی ضروری ہے جتنا رمضان کے آخری جمعے کا. بس آج کا جمعہ جو اس رمضان کا آخری جمعہ ہے یہ ہمیں اس طرف تو بے شک توجہ دلانے والا ہو اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن سے سارا سال جمعوں کی ادائیگی میں سستی ہوتی رہی کہ آج اس جمعے میں ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم آئندہ اس جمعے کو جو رمضان کا آخری جمعہ ہے الوداع کر کے اگلے سال رمضان میں آنے والے جمعے کا استقبال نہیں کریں گے بلکہ آئندہ ہفتے کو آنے والے آئندہ ہفتے میں آنے والے جمعے کا استقبال کریں گے. لیکن یہ کبھی نہ ہو کہ اس جمعے سے فارغ ہونے کے بعد ہم اپنی برائیوں کمزوریوں خامیوں اور سستیوں کو اکثر بھول جائیں بلکہ ہمیشہ ان کو یاد رکھتے ہوئے اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھانے والے ہوں. میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس رمضان میں جمعے پر جو حاضری جو یہاں مسجد بیت الفتوح میں ہمیں نظر آتی رہی ہے دنیا میں ہر جگہ ہماری مساجد میں نظر آئی ہوگی. میری یہ بھی دعا ہے کہ خدا کرے کہ یہ مسجد میں جمعے کے لیے جمعے کے لیے آنے کا خوشکن رجحان جو ہے ہمیشہ کے لیے قائم رہے اور ہر احمدی کو بھی
اس بات کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اس زمانے میں ہر احمدی کی یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہی ان آیات سے ثابت ہے جو بھی میں نے تلاوت کی ہیں. یہ سورہ جمعہ کے آخری رکوع کی آیات ہیں، اور ان کو شروع ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. جب جمعے کے لیے بلایا جائے تو پھر تمہارا ایک ہی مقصود و مطلوب ہونا چاہیے کہ جمعے کی نماز پڑھنی ہے، اور باقی تمام کاموں کی حیثیت اب ثانوی ہو گئی ہے. اگر اس آیت سے پہلے کی آیات کو دیکھیں تو ان میں یہودیوں کا ذکر ہے جن پر تورات اتاری گئی تھی، جنہوں نے اس کی تعلیم پر عمل نہیں کیا، نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا باوجود واضح پیشگوئیوں کے. اور یہ انکار تو ہونا ہی تھا، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا اس کی تعلیم جو تھی اس کو بھول گئے تھے، اس پر عمل ختم کر دیا تھا، اس کی کئی تعویلیں پیش کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس صورت میں بھی کہ اس وجہ سے کہ عمل چھوڑ دیا ان کا تو ایسا حال ہے جیسے گدھے پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہو. لیکن بہرحال عبادت کے خاص دن کے حوالے سے جو ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا، جو انہیں حکم تھا، جو ہر 7 دن بعد آتا تھا، اس کو بھی انہوں نے بھلا دیا. اور سبت کا دن جو تھا، جو ان کے لیے خاص دن تھا، اس میں بھی کئی قسم کی ایسی حرکات کی جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھی. سبت ہفتے کے دن کو بھی کہتے ہیں، اور بھی اس کے کئی مطلب ہیں. عبادت کا خاص دن بھی ہے. بہرحال سبت جو ہفتے کا دن ہے یہودیوں کے لیے ایک بہت متبرک اور خاص عبادت کا دن ہے. اس میں بعض پابندیاں بھی ان پر لگائی گئی تھیں جن کو انہوں نے اپنی چالاکیوں سے توڑا. جیسا کہ میں نے کہا ان کے بارے میں قرآن کریم میں یوں ذکر آتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم ان لوگوں کو جنہوں نے سبت کے بارے میں زیادتی کی تھی جان چکے ہو، اور پھر اس زیادتی کی وجہ سے ان لوگوں کو سزا بھی دی گئی. تو ان بھٹکے ہوئے یہودیوں کا اس صورت میں ذکر کر کے پھر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مسلمانوں کو اس طرح توجہ دلائی گئی ہے کہ جمعہ کا حق تم نے ادا کرنا ہے. یہ اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ اگر تم اپنے اس مقدس دن کا حق ادا نہیں کرو گے تو تم بھی سزا کے سزاوار ٹھہر سکتے ہو. ہر قوم کی طرح مسلمانوں کا بھی سبت کا دن ہے، اور یہ ہمارا سبت جمعہ ہے. بس اس دن کی خاص حفاظت اور اس کا حق ادا کرنے کی ہر مسلمان کو کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے. اور اس کا حق اس طرح ادا ہو سکتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے جب بھی بلایا جائے تو مومنوں کو اپنے تمام کام اور کاروبار فوراً بند کر کے جمعے کے لیے مسجد کی طرف چل پڑنا چاہیے. امام کا خطبہ سننے کے لیے فوراً مسجد کی طرف دوڑنا چاہیے. اگر کوئی بہانہ جو یہ کہے کہ ہمیں ان ملکوں میں یا آج کل دنیا میں اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی، تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے انتظام کر دیے، گھڑیوں کا انتظام کر دیا. اب تو فونوں میں بھی گھنٹی کے بجائے مختلف آوازیں لوگ ریکارڈ کرتے ہیں جو بجتی ہیں، سنائی جاتی ہیں.
مجھے اس کا تجربہ تو نہیں کہ خاص وقت پہ الارم کے لیے بھی یہ اذان کی آواز سنائی دی جا سکتی ہے کہ نہیں. اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر اس کے اذان کی آواز ریکارڈ کرنی چاہیے. اس کا دوہرا فائدہ ہوگا، بلکہ کئی فائدے ہو سکتے ہیں. جمعہ کے وقت کے لیے جہاں اذان کی آواز جو ہے خود اپنے آپ کو جمعے کی طرف توجہ دلائے گی، وہاں ارد گرد کے لوگ بھی توجہ کریں گے، اور سننے والوں کے لیے یہ توجہ اس کو توجہ اذان کی آواز جو ہے توجہ کھینچنے کا باعث بنے گی، اور یہ بھی تبلیغ کے راستے کھولنے کا ذریعہ بن جائے گی. لیکن بہرحال جو صورت بھی ہو، سادہ الارم کی آواز بھی یاد دہانی تو کروا سکتی ہے. بس جمعے کی اہمیت کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمن میں جو وضاحت کی ہے، اور یقیناً یہ اس زمانے کے لیے 100% حقیقی اور صحیح وضاحت ہے کہ اس زمانے میں کہ یا ایھا الذین آمنوا سے مراد وہی قوم ہو سکتی ہے اور ہے جو مسیح موت کو ماننے والی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے مراد عام مسلمان بھی ہیں. لیکن اس صورت میں مسیح موت کے زمانے کے ساتھ جمعے کی نماز کی اہمیت کو ملانا خاص طور پر مسیح موت کو ماننے والوں کے لیے بہت اہم ہے. دوسرے غیر احمدی مسلمان تو باوجود مسلمان کہلوانے کے اور مومن کہلوانے کے، ایمان لانے والے کہلوانے کے، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے انکار کی وجہ سے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ اس کے مصداق ٹھہرتے ہیں. بس حقیقی مومن وہی ہے جو قرآن شریف کی ابتدا سے آخر تک ہر حکم پر ایمان لاتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام تک تمام انبیاء پر ایمان لانے والے ہیں. بس یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس دن کا خاص اہتمام کریں اور تجارتوں کو چھوڑ دیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کو تجارتوں سے بھی خاص نسبت ہے. ہر قسم کے کاروباروں میں بڑی وسعت پیدا ہو چکی ہے. اسٹاک مارکیٹوں سے دنیا کی تجارتوں کے اتار چڑھاؤ کا پتہ چلتا ہے. جو اس کاروبار میں ملوث ہیں یا کرتے ہیں وہ اتنے مصروف ہوتے ہیں اور مختلف کمپنیوں کے شیئرز کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر سودے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ جھپکنا یا سوچ ادھر ادھر پھرنا اس بولی کے دوران یا ریٹ اوپر نیچے ہونے کے دوران ان کو لاکھوں کروڑوں اربوں کا گھاٹا ڈلوا دیتا ہے. اسی طرح منڈیوں کے چھوٹے کاروبار ہیں، اور اس کاروبار میں منسلک تمام لوگ چاہے وہ تنخواہ دار ملازم بھی ہوں، اس تجارت اور بیع کے دوران جو پہلے کبھی کسی زمانے میں اس شدت سے نہیں تھی اور اتنی آرگنائز نہیں تھی جتنی مسیح موعود کے زمانے میں ہو گئی ہے. اور ہر دن الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ اس میں الیکٹرانک ذرائع زیادہ سے زیادہ اس میں استعمال ہونے کی وجہ سے تجارت کے لیے وقت کی اہمیت بھی بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنی بھی چاہے بڑی تجارت ہو، جتنا چاہے تمہارے پاس وقت کی کمی ہو، نماز جمعہ کے مقابلے میں اس کی کچھ بھی حیثیت نہیں. اور تمہارا وقت نکال کر اپنے تمام ممکنہ نقصانات کو پس پش ڈال کر جمعے کا اہتمام کرنا بہرحال ضروری ہے. اور چھوٹے موٹے کاروباری لوگوں کے لیے تو کوئی بہانہ پھر رہ ہی نہیں جاتا.
بس ہم احمدی آج وہ مومن ہیں اور ہونے چاہیے جن کو اپنے جمعوں کی حفاظت کرنی ہے. تبھی ہم اس زمانے کے رہنما کی رہنمائی سے حقیقی فیض حاصل کر سکتے ہیں، اور تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرتے ہوئے اس کی رضا کے حاصل کرنے والے ٹھہر سکتے ہیں. جمعہ کی اہمیت کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہمیں فرمایا اور یہودیوں اور عیسائیوں سے کس طرح ہمیں ممتاز فرمایا ہے، اس کا ایک روایت میں ذکر آتا ہے. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہم قیامت کے دن آخرین ہونے کے باوجود سابقین ہوں گے، باوجود اس کے کہ انہیں کتاب پہلے دی گئی ہے. پھر یہ ان کا وہ دن ہے جو ان پر فرض کیا گیا تھا مگر انہوں نے اختلاف کیا، مگر خدا تعالیٰ نے ہماری اس کی طرف درست رہنمائی کر دی. اب لوگ ہمارے پیچھے ہی چلیں گے، یہود ایک دن بعد اور نصارہ پرسوں. یہ بخاری کی حدیث ہے، کتاب الجمعہ اور فرض الجمعہ کے باب میں ہے. یہ حدیث ایسی ہے کہ اس کی کوئی وضاحت ضروری ہے. اس سے میں مختصر یہ بتا دوں کہ جماعت میں حضرت مسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ کام حضرت سید ولی اللہ شاہ صاحب کے سپرد ہوا تھا کہ بخاری کی کوئی حدیثیں جمع کریں اور پھر اس کی تھوڑی سی شرح بھی لکھیں. تو یہ اس زمانے میں کتاب کچھ جلدیں شائع ہوئی تھی اور پھر بڑا لمبا عرصہ اشاعت نہیں اس کی ہو سکی. اب کچھ سال ہوئے میں نے ایک نور فاؤنڈیشن قائم کی ہے، اس کے تحت احادیث کی کتب کی اشاعت جماعت میں بھی ہو رہی ہے اور مسلم کی کئی جلدیں اور بخاری کی کئی جلدیں شائع ہو چکی ہیں. تو بہرحال شاہ صاحب نے جو اس کی شرح لکھی ہے وہ ایسی ہے کہ اس سے اس حدیث کی وضاحت ہوتی ہے. اس شاہ صاحب نے جو وہ تو خیر لمبی شرح ہے، اس میں جمعے کی نماز کی فرضیت اور اہمیت کے بارے میں بعض فقہا جو جمعے کی نماز کو فرض کفایہ سمجھتے تھے کا علمی اور قواعد زبان کے قواعد کی روح سے جواب دینے کے بعد، فرض کفایہ وہ ہے کہ جس میں چند لوگ اگر شامل ہو جائیں پڑھ لیں تو کافی ہوتا ہے، ضروری نہیں سب شامل ہوں. تو یہ اس کو غلط ثابت کیا انہوں نے کہ یہ فرض کفایہ نہیں ہے بلکہ فرض ہے، اسی طرح جس طرح نمازیں فرض ہیں. پھر سبت کے لفظ کی لغوی بحث کی ہے اور یہودیوں کی تاریخ اور تعامل سے یہ بیان کیا ہے، جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جمعے کا دن ہی یہودیوں کا بھی سبت کا دن تھا یا اس کا کچھ حصہ شامل تھا اس میں، جو بعد میں ہفتے میں بدل گیا. تو شاہ صاحب کی جو شرح ہے اس کا کچھ حصہ اس تعلق میں پیش کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ سبت کے لغوی معنی لسان العرب کے تحت اس کا معنی ہے اس کے کہ کام کاج چھوڑ کر آرام کرنا، اور اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ مشاغل سے کلیتاً منقطع ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جانا. ایک روز عبادت میں سارا دن مشغول رہنے کا حکم بنی اسرائیل میں مخصوص تھا، جس کا ذکر خروج باب 31 آیت 14 تا 16 میں بھی ہے، خروج اور دوسری جگہ بھی ہے آیت میں، خروج میں ایک اور جگہ بھی، اخبار میں بھی ہے. بہرحال تو اس حکم کی آخر انہوں نے خلاف ورزی کی، جس کی وجہ سے ان کو سزا ملی. تو جمعے کا روز، یہ ان کی میں وضاحت پڑھ رہا ہوں شاہ صاحب کی اس حصے کی،
جمعے کے روز مسلمانوں کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں جیسی بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس خصوصیت کا ذکر بائیں الفاظ فرماتا ہے کہ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، سبت یعنی مشاغل دنیا سے منقطع ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنے کا حکم انہی لوگوں کے لیے مخصوص تھا جنہوں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ اس آیت کا یہ معنی نہیں کہ 7واں دن ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اگر عیسائی زمانے کی راہ میں بہہ کر بجائے ہفتہ اتوار کو عبادت کا دن منا سکتے ہیں تو یہودیوں کا ایسا کرنا بعید از قیاس نہیں کہ جنہوں نے جمعے سے ہفتہ کر لیا ہو، جیسا کہ تاریخی واقعات اور قرائن اس امر کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہود نے بھی اپنی جلاوطنی کے ایام میں بابلیوں اور فارسیوں کے درمیان مدت تک بود و باش رکھنے کی وجہ سے ان کے مشرکانہ عقائد اور رسوم کو اپنا لیا تھا، اور ان مشرک اقوام کے زیر اثر انہوں نے اپنے مذہب کے اصول میں بھی تغیر تبدل کیا۔ جمعے کے دن کو بھی قدیم یہودیوں کے نزدیک ایک تقدس حاصل تھا، چنانچہ رومانی احکام اور فیصلہ جات جو مورخ یوسفس نے اپنی مشہور تاریخ میں نقل کیے ہیں، ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ اور ہفتہ دونوں دنوں میں اس بات کو قانوناً ممانعت تھی کہ کوئی یہودی کسی مقدمے میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونے کے لیے بلایا جائے۔ جمعے کا نام ہی عبرانی میں عریب حشابات رکھا گیا تھا، اور سبت کی تیاری چھٹے دن یعنی جمعے کے روز 8ویں گھڑی میں تقریباً 2:30 بجے شروع ہوتی، جبکہ قربانی کی جاتی اور شروع ہوتی جبکہ قربانی کی جاتی، اور 9ویں گھڑی تقریباً 3:30 بجے ختم ہوتی جبکہ سوختنی قربانی چڑھائی جاتی تھی، اور اس کے بعد یہودی کام کاج سے فارغ ہو کر نہا دھو کر صاف کپڑے پہن کر شاہ سبت یعنی ہفتے کا استقبال کرتے۔ تو اس تسمیے سے ظاہر ہے کہ جمعہ بھی ان کے نزدیک ایک گونا سبت کا حکم رکھتا تھا، اس لیے اسلامی مورخین کی یہ روایتیں اپنے اندر صداقت رکھتی ہیں کہ جمعے کے دن کا نام عروبہ جو قدیم عربوں میں مشہور تھا وہ دراصل اہل کتاب سے لیا گیا تھا۔ بہرحال آگے پھر لکھتے ہیں کہ غرض عروبہ کا نام کا ماخذ یہودیوں کے درمیان اب تک پایا جاتا ہے، اور سبت کی عبادت بھی جمعہ کے دن ہی شروع ہوتی ہے، اور یہ دونوں شہادتیں اصل حقیقت کی غماز ہیں۔ پھر آخر میں نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ امر بھی یقینی ہے کہ یہود نے احکام سبت کے بارے میں شدید سے شدید اختلاف ورزیاں کیں، بلکہ ان کے بعض انبیاء نے تو ان کی ذلت و ادبار کا سارا موجب سبت کی بے حرمتی قرار دیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ پیشگوئی کی تھی کہ سبت کی بے حرمتی بنی اسرائیل کی تباہی کا موجب ہوگی، یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سب شواہد و قرائن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ بالا ارشاد کی تصدیق کرتے ہیں۔ جو حدیث ہے نا کہ ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف رہنمائی کی، اور آج تک 1500 سال گزرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمان جیسا بھی ہو جمعے کا کہیں نہ کہیں حج اہتمام ضرور کرتا ہے، چاہے تھوڑے ہوں، سارا شہر نہ بھی جمع ہو، لیکن جمعے پہ ضرور آتے ہیں، اور جب تک جمع ہوتے رہیں گے برکات ملتی رہیں گی۔ اور اس زمانے میں جیسا کہ میں نے کہا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے ساتھ اس کی ایک خاص اہمیت ہے، اس لیے احمدیوں کو خاص طور پر اس کو بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ بس جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہماری اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف درست رہنمائی فرمائی ہے، ہمارا یہ پہلا فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی بجا آوری کے لیے خاص اہتمام کرتے رہیں، اس حکم کی خلاف ورزی کر کے اللہ تعالیٰ کے کسی انظار کا مورد نہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے پرانی تاریخیں انبیاء کی بتائیں یا یہودیوں کی بتائیں یا بنی اسرائیل کی بتائیں، اسی لیے کہ ہم بھی ہوشیار رہیں۔ یہود نے جمعے کے دن اگر ان کی خاص
عبادت کی ابتدا اس دن ہوئی تھی، جیسا کہ شاہ صاحب نے ثابت کیا ہے، تاریخ سے ثابت ہوتا ہے، تب بھی اس دن کو چھوڑنا تھا۔ اس دن کی اہمیت احادیث سے بھی ثابت ہے۔ کیونکہ اس دن کو اس لیے چھوڑنا تھا انہوں نے کہ یہ الہی تقدیر تھی، اس بابرکت دن نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے مخصوص رہنا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی اہمیت کے بارے میں ہمیں بہت کھول کے بتایا ہے کہ کیوں یہ دن ہمارے لیے اہم ہے۔ اس لیے کہ یہ حضرت آدم کی پیدائش اور وفات کا دن ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام ہماری روحانی زندگی کی ابتدا میں ایک مقام رکھتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن کریم میں بھی خدا تعالیٰ نے بڑا واضح فرمایا ہوا ہے۔ اور پھر مسیح موعود کے زمانے میں مسیح موعود کو بھی خدا تعالیٰ نے آدم کا نام دیا ہے۔ اس زمانے میں احیاء دین آپ علیہ السلام سے وابستہ ہے۔ بس جمعوں کا اہتمام احمدیوں کے لیے ایک انتہائی ضروری چیز ہے، تبھی ہماری سمتیں بھی درست رہیں گی، تبھی ہم ہمیشہ ان برکات سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کی اہمیت کے بارے میں جو فرمایا ان سے بعض حدیث رکھوں گا میں۔ حضرت اوس بن اوس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سے بہترین دن جمعے کا ہے، اس میں حضرت آدم پیدا کیے گئے اور اسی دن فوت ہوئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن بے ہوشی طاری ہوگی، بس اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجو، کیونکہ اس دن تمہارا یہ درود میرے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پھر ایک دوسری حدیث ہے ابن ماجہ کی، اس میں ابو لبابہ بن منذر سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عظیم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس دن کی 5 خصوصیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت آدم کو پیدا کیا، دوسرے اس دن اللہ نے حضرت آدم کو زمین پر اتارا، تیسری اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو وفات دی، چوتھی اس دن میں ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے کہ اس میں بندہ حرام چیز کے علاوہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے تو وہ اسے عطا کرتا ہے، اور پانچویں یہ ہے کہ اسی دن قیامت برپا ہوگی، مقرر فرشتے آسمان اور زمین اور ہوائیں اور پہاڑ اور سمندر اس دن سے خوف کھاتے ہیں۔ ان احادیث سے مزید وضاحت ہو جاتی ہے کہ اس دن کی کیا اہمیت ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو۔ ہر جمعے کو ویسے تو عام طور پہ درود بھیجنا چاہیے، لیکن فرمایا کثرت سے بھیجو، اس لیے ہر جمعے کو یہ اہتمام خاص طور پر کرنا چاہیے، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے بڑا تعلق ہے۔ قرآن کریم میں بھی خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اپنے بندے پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی اس نبی پر درود اور سلام بھیجتے رہو۔ بس جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو قبولیت دعا کی گھڑی ہے، تو جو دعا خدا تعالیٰ نے سکھائی ہے یعنی درود بھیجنے کی، وہ اگر ہم کریں گے تو ہمارے
ہماری جو ہیں باقی وقتوں میں کی گئی دعائیں جو ہیں اس درود کی برکت سے قبولیت کا درجہ پائیں گی. بس جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کا اہتمام بھی ہمیں خاص طور پر کرنا چاہیے. مسلمانوں پر بھی پہ یہ بھی خدا تعالیٰ کا فضل ہے مسلمانوں پر کہ جمعے کی نماز کے بعد دنیاوی کاموں میں مصروف ہونے کی اجازت دی ہے. پورے دن کی پابندی نہیں لگائی گئی کہ کچھ نہیں کرنا، لیکن یہ اجازت ایک شرط کے ساتھ ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو نہیں بھولنا، دوسرے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا ہے، یا ترتیب کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا ہے اور اس کا ذکر کرنا ہے. تو جو شخص اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے دنیاوی کام کرے گا کہ میں یہ کام اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے تحت کر رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا فضل تلاش کرو، تو فوراً یہ خیال بھی دل میں آئے گا کہ میرا کوئی کام ایسا نہ ہو جو صرف دنیاوی لالچ کے زیر اثر ہو. میرا کاروبار، میری ملازمت، میری تجارت ان اصولوں پر چلتے ہوئے ہو جو تقویٰ کی طرف لے جانے والے ہیں. میں کبھی یہ نہ سمجھوں کہ کیونکہ یہ دنیاوی کاروبار ہے اس لیے اس میں دھوکہ جائز ہے. نہیں، بلکہ جب خدا تعالیٰ کا فضل مانگنا ہے تو پھر ہمارا ہر معاملہ صاف اور شفاف ہونا چاہیے. اور دوسرے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرو. اس سے ایک تو ہمیشہ یہ خیال رہے گا کہ میں نے اپنی باتوں کی حفاظت کرنی ہے، دوسرے یہ کہ میرے کام اگر اچھے ہو رہے ہیں، ان میں کامیابی حاصل ہو رہی ہے، تو اس لیے کہ میرا پورا توکل خدا تعالیٰ کی ذات پر ہے. اور پھر آخری آیت میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق دینے والی اصل ذات جو ہے خدا تعالیٰ کی ذات ہے. کاروباروں میں برکت پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پڑتی ہے. تمہاری کوئی پہچان ہے تو خدا تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ہے. اس لیے جب آخری زمانے میں مسیح موعود کو مان لو تو پھر دنیاوی لالچیں اور دنیاوی کھیل تماشے تمہارے سے بہت دور چلے جانے چاہیے. اگر یہ اپنے سے دور نہ پھینکے تو ایسی ہی حالت ہوگی تمہاری جیسے تم نے مسیح موعود سے عہد بیعت کر کے کہ ہم جان، مال، وقت اور عزت قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے. پھر مسیح موعود کو اکیلا چھوڑ دی. اور مسیح موعود نے جس کام کے لیے تمہیں جمع کیا تھا، ایک جماعت بنائی تھی، ایک جماعت میں شامل ہونے کے لیے کہا تھا، اسے بھول گئے. یعنی خدا تعالیٰ سے کام کیا تھا کہ خدا تعالیٰ سے ایک خاص تعلق جوڑنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر سے اپنی زندگیوں کو سجانا، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق ادا کرنا. وہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو آزمانے کے لیے کہ تمہارا کس حد تک آخرین میں بھیجے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے ساتھ تعلق ہے اور کس حد تک تم اس بات میں سچے ہو کہ ہم مسیح موعود سے کیے گئے عہد بیعت کو نبھانے والے ہیں، جمعہ پر حاضر ہونا تمہارا معیار مقرر کیا ہے. بس ہر احمدی کو ہمیشہ ہی یاد رکھنا چاہیے کہ جمعے کے لیے مسجد آنا، یا اگر مسجد نہیں ہے تو چند احمدی اکٹھے ہو کر جمع ہو کر جمعہ پڑھنا انتہائی اہم ہے. بس صرف رمضان کا آخری جمعہ یا رمضان کے باقی جمعے جو ہیں صرف مسجد کی حاضری بڑھانے والے اور دکھانے والے نہ ہوں، بلکہ سارا سال ہی ہمیں یہ نظر آئے
کہ ہماری مسجدیں اپنی گنجائش سے تھوڑی پڑ گئیں، اب یہ نمازیوں سے چھلکنی شروع ہو گئی۔ جمعوں کی اہمیت کے بارے میں اب میں بعض مزید احادیث پیش کرتا ہوں جن سے جمعے کے مختلف مسائل کا بھی پتہ لگتا ہے اور اہمیت کا بھی پتہ لگتا ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر جمعے کے دن جمعہ پڑھنا فرض کیا گیا ہے، سوائے مریض، مسافر اور عورت اور بچے اور غلام کے۔ جس شخص نے لہو و لعب اور تجارت کی وجہ سے جمعے سے لاپرواہی برتی، اللہ تعالیٰ بھی اس سے بے پرواہی کا سلوک کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے نیاز اور حمد والا ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ بس ہر قسم کی نیکیاں جمعے کے دن کی جائیں، جمعے کی نماز کے علاوہ بھی ان کا اجر اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری سے بڑھ کر تو کوئی نیکی نہیں ہے، اور حکم بھی وہ جو انتہائی فرائض میں داخل ہے۔ بس جمعہ کی نماز کے لیے آنا سب سے زیادہ نیکیوں میں بڑھانے کا مجھے بنتا ہے، اور یہی چیز ہے جو منافق اور مومن کی پہچان بھی کرواتا ہے، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے بلا وجہ جمعہ چھوڑا وہ اعمال نامے میں منافق لکھا جائے گا، جسے نہ تو مٹایا جا سکے گا اور نہ ہی تبدیل کیا جا سکے گا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو جعد زمری روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تساہل کرتے ہوئے 3 جمعے لگاتار چھوڑے، سستی کرتے ہوئے 3 جمعے لگاتار چھوڑے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دیتا ہے، اور جب مہر کر دیتا ہے تو پھر نیکیاں کرنے کی توفیق بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ انسان بالکل ہی دور ہٹ جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی جمعے کے دن غسل کرے اور اپنی استطاعت کے مطابق پاکیزگی اختیار کرے اور تیل لگائے اور گھر سے خوشبو لگا کر چلے اور 2 آدمیوں کو الگ الگ نہ کرے، یعنی اپنے بیٹھنے کے لیے زبردستی پرے نہ ہٹائے، اور پھر جو نماز اس پر واجب ہے وہ ادا کرے، پھر جب امام خطبہ دینا شروع کرے تو وہ خاموشی سے سنے، تو اس کے اس جمعے اور اگلے جمعے کے درمیان ہونے والے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پھر ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ سب سے پہلے آنے والے کو پہلا لکھتے ہیں، اور پہلے آنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کی قربانی کرے، پھر بعد میں آنے والا اس کی طرح ہے جو گائے کی قربانی کرے، پھر مینڈا ہے، بھیڑ، پھر مرغی، اور پھر انڈے کی قربانی کرنے والے کی طرح ہے۔ پھر فرمایا کہ پھر جب امام ممبر پر آ جاتا ہے تو وہ اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں، یعنی فرشتے اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور ذکر کو سننا شروع کر دیتے ہیں، اس خطبے کو سننا شروع کر دیتے ہیں جو امام دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک تو جو ثواب ہے، اس کے بعد علاوہ خطبوں کی کو توجہ سننے کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ جس مسجد میں مجلس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے بیٹھے ہوں اور وہ سن رہے ہوں باتیں، اس سے زیادہ بابرکت مجلس اور کون سی ہو سکتی ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو کوئی جمعے کے روز امام کے خطبے کے دوران بولے اس کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہوں، اور جو اس سے یہ کہے کہ خاموش رہے تو اس کا بھی جمعہ نہیں. یعنی بولنے والے کو خاموش کرانا بھی بول کر یہ بھی منع ہے. اگر بچے شور کر رہے ہیں، کوئی چھوٹا بچہ ہو تو وہاں سے اس کو اٹھا کر لے جانا چاہیے، اور اگر کوئی ہوش مند بچہ ہے بول رہا ہے، شرارت کر رہا ہے، تو اس کو اشارے سے منع کرنا چاہیے. بس جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ سلیق غطفانی جمعے کے روز اس وقت آ کر بیٹھ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. تو آپ نے اسے فرمایا، اے سلیق، کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرو اور اس میں اختصار سے کام لو. پھر آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کے روز امام کے خطبہ دینے کے دوران آئے تو وہ 2 رکعت پڑھے اور ان کو جلد جلد مکمل کر لے. علقمہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے ہمراہ جمعے کے لیے گیا. انہوں نے دیکھا کہ ان سے پہلے 3 آدمی مسجد میں پہنچ چکے تھے. انہوں نے کہا، چوتھا میں ہوں. پھر کہا، چوتھا ہونے میں بھی کوئی دوری نہیں. پھر کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے حضور جمعوں میں آنے کے حساب سے بیٹھے ہوں گے، یعنی پہلا، دوسرا، تیسرا. پھر انہوں نے کہا، چوتھا، اور چوتھا بھی کوئی زیادہ دور نہیں. تو یہ اتنی اہمیت ہے جمعوں کی. پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جمعہ پڑھنے آیا کرو اور امام کے قریب ہو کر بیٹھا کرو، اور ایک شخص جمعے سے پیچھے رہتے رہتے جنت سے پیچھے رہ جاتا ہے، حالانکہ وہ جنت کا اہل ہوتا ہے. یہ پہلے جو حدیث میں نے پڑھی تھی، نیکیوں کی ختم ہو جاتی توفیق. تو نیکیاں انسان کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ نیکیاں جمعہ نہ پڑھنے کی وجہ سے، دل کو داغ لگنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. اور پھر وہی انسان جو جنت کا اہل ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جنت سے محروم رہ جاتا ہے. پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبید بن سباق روایت میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جمعے کے روز فرمایا کہ اے مسلمانوں کے گروہ، یقیناً یہ دن خدا نے تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے، بس تم غسل کیا کرو، اور جس کسی کے پاس طیب ہو یعنی خوشبو ہو وہ ضرور اسے لگا لیا کرے، اور مسواک کیا کرو. بس یہ اہمیت ہے جمعوں کی، جسے ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کی ایک اور زاویے سے بھی پیش فرمایا ہے، اور پھر جمعے کی اہمیت بیان فرمائی ہے. آپ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غرض الیوم اکملت لکم کی آیت 2 پہلو رکھتی ہے. ایک یہ کہ تمہاری تطہیر کر چکا، تمہیں پاک کر دیا، ایسا دین آ گیا جو تمہیں پاک کرنے والا ہے، کتاب مکمل کر چکا. دوئم تمہاری تطہیر کر چکا، اور دوئم یہ کہ کتاب مکمل کر چکا. کہتے ہیں جب یہ آیت اتری وہ جمعے کا دن تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی یہودی نے کہا کہ اس آیت کے نزول کے دن عید کر لیتے ہیں. حدیث میں بعض روایات میں ابن عباس کی روایت سے آتا ہے کہ یہودی نے ان سے کہا اور انہوں نے کہا، لیکن بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روایات ہیں، اور بعض ایسی ہیں جس کے بارے میں حضرت مسیح موعود نے لکھا ہے کہ مجھے براہ راست صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بتائی ہیں روایات باتیں، تو ان کی جو اس کی جو حیثیت ہے یا قدر ہے، اہمیت ہے، وہ بہرحال جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے اسی کو ہمیں دیکھنا چاہیے، نہ کہ ان روایتوں کو جو
مختلف راویوں کے ذریعے سے پہنچی. تو بہرحال حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی یہودی نے کہا کہ اس آیت کے نزول کے دن عید کر لیتے ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ جمعہ عید ہی ہے. آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی یہودی نے کہا کہ اس آیت کے نزول کے دن عید کر لیتے. دوسری روایت میں ہے کہ اگر یہ ہم پر اتری ہوتی تو ہم عید کا دن مناتے. تو بہرحال کہا کہ اس آیت کے نزول کے دن عید کر لیتے. حضرت عمر نے کہا کہ جمعہ عید ہی ہے. مگر فرماتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام مگر بہت سے لوگ اس عید سے بے خبر ہیں. دوسری عیدوں کو کپڑے بدلتے ہیں لیکن اس عید کی پرواہ نہیں کرتے اور میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ آتے ہیں. میرے نزدیک یہ عید دوسری عیدوں سے افضل ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ عید دوسری عیدوں سے افضل ہے. اس عید کے لیے سورہ جمعہ ہے اور اسی کے لیے قصر نماز ہے. اور جمعہ وہ ہے جس میں عصر کے وقت آدم پیدا ہوئے. اور یہ عید اس زمانے پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اس زمانے پر بھی دلالت کرتی ہے کہ پہلا انسان اس عید کو پیدا ہوا. قرآن شریف کا خاتمہ اسی پر ہوا. یعنی یہ آیت جو تھی یہ بھی اس جمعے والے دن نازل ہوئی. بس ایک عظیم الشان دین کے ہم ماننے والے ہیں جس کو نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنا دین کامل اور مکمل کیا. اور ایک یہودی کو بھی اس کی عظمت کا آیت کی عظمت کا اقرار کرنا پڑا. بس جس خدا نے دین کامل کر کے قرآن کریم کی صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا, اسی خدا نے ایک عام فریضہ اس کتاب میں فریضے کی طرح اس کتاب میں ہمیں توجہ دلائی ہے بلکہ حکم دیا ہے. بس یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری کہ اس کی بجاوری میں کبھی سستی نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی ہمیشہ توفیق دیتا رہے کہ جمعوں کا خاص اہتمام کرنے والے ہم بنے رہیں, اور جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ہم سے توقع کی ہے اس پر پورا اترنے والے ہوں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أعوذ بالله
الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المؤسي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع والغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الغني المغني المعطي المانع الضار مالك الملك ذو الجلال والإكرام